الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو. فرق کس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دیو. فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دیو. رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکتا. نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا. تمام حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام نگران گرامی اور میرے ہم پرواز شہینوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے عنوان سے معنون ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھ کو سنا کر اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب فرما دو ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی صدائیں لگانا چاہتے ہو، تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا. وہ کام کیا ہے کہ تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، اور جب تم میری اتباع کر لو گے تو تمہیں ایک انعام ملے گا. وہ انعام کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. حضرات محترم، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ جو لوگ سچ لے کر آئے اور جن لوگوں نے اس سچ کی تصدیق کی وہ سب کے سب پرہیزگار ہیں، متقی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت ہے، اور وصدق بہ سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرہیزگار ہیں تو صرف اس بات کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی. سبحان اللہ. ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جہاد کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا. آدھا سامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. لیکن جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری گئی تو انہوں نے گھر کا سارا سامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتے رہے کہ کہیں کوئی سوئی نہ رہے. اور آج کل کچھ لوگ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں. حضرات محترم، آپ خود سوچئے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنے گھر کا سارا مال ہی قربان کر دے، کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض رکھ سکتا ہے؟ تو پھر شاعر کا ایک کلام سنیے کہ وہ اس واقعہ کا اپنے شعروں میں کس طرح نقشہ کھینچتے ہیں کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، وہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا
زمانہ عظمت صدیق دی پچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. اور اگلے شعر میں جو میں نے واقعہ بیان کیا شاید وہ بیان کر رہے ہیں کہ سب کچھ نثار کیتا وہ چھڈی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا وہ چھڈی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. اس کلام کا آخری شعر اور اس میں شاید حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھنے والوں کی نشانی بتا رہے ہیں. شاید کیا خوب کہہ رہے ہیں, توجہ کیجئے گا کہ آتینو میں دکھاواں وہ دشمن صدیق دے آتینو میں دکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق اللہ چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی. گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر اور اگلا واقعہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں تقریباً تمام احباب جتنے بھی سامعین محترم یہاں پر موجود ہیں تقریباً تمام احباب نے سنا ہوگا کہ جب کفار نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرنا شروع کیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور غار ہیرا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں پر پہنچ کر غار کی پہلے صفائی کی. وہاں پر غار میں ایک سوراخ تھا. آپ نے اپنی ایڑی مبارک سے اس سوراخ کو بند کر لیا کہ کہیں کوئی زہریلی چیز نکل کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے. اس سوراخ میں سے کسی زہریلی چیز نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسنا شروع کر دیا لیکن آپ نے اپنا پاؤں مبارک اس وہاں سے نہیں ہٹایا کہ کہیں یہ زہریلی چیز باہر نکل کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے. اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ اے صدیق کیا ماجرا ہے, رو کیوں رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس سوراخ میں کوئی چیز ہے جو بار بار مجھے ڈسے جا رہی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اپنی ایڑی اس سوراخ سے ہٹا لو. تو وہاں سے ایک زہریلا سانپ نکلا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا طالب تھا. استاد نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا اور چلا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آپ کی ایڑی مبارک پر لگایا تو آپ کا وہ درد ختم ہو گیا. اس واقعے سے بھی ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.